بڑا خدا والا انسان تھا، بہلول نام تھا، اور اس کا بہلول کا کام یہ تھا کہ دربار میں آ کے بادشاہ کی خوب کھچائی کرتا تھا، خوب کھچائی کرتا تھا، دولت کی مذاق اڑاتا تھا، میں تو خاندانی تھا، لہٰذا ہارون رشید بھی کیا کرے بیچارہ، یہ توہین کرتا ہے اور وہ تیر ملا کے رہ جاتا ہے۔ لیکن یہی بہلول آیا، ہارون رشید ابھی آیا نہیں تھا دربار میں، یہ تخت پہ بیٹھ گیا، جب تخت پہ بیٹھ گیا تو ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا، میرے تخت کے اوپر حکم دیا غلام کو جوتے مارو اس کے، تو تھا تو خاندانی، جوتے کھانے لگا، مگر جوتے کھا رہا تھا، ہنس رہا تھا، جوتے کھا رہا تھا، قہقہ لگا رہا تھا۔ جب بادشاہ سے برداشت نہ ہو سکا تھا کہ اے بہلول تم جوتے بھی کھا رہے ہو ہنس بھی رہے ہو، میں ہارون ہنس رہا ہوں یوں کہ تیرے تخت پہ چھوٹی سی ذرا سی دیر کے لیے بیٹھا تھا، جو اتنے جوتے کھائے تو برسوں سے بیٹھا ہے، کتنی مار پڑے گی بہلو تیرے، بتا دو صحیح۔ یہ عجیب و غریب پہ رکھتا تھا۔ ایک دن بہلول آ گئے، ہاتھ میں 2 کھوپڑیے لیے ہوئے آدمی کی۔ ہارون دیکھ تو کیا ہے، بہلول یہ کہاں سے کھوپڑی اٹھا لا کہ کھوپڑی کو پہچان، کہ کیا پہچان، کھوپڑی ہیں 2، کہ رہنے نہیں 2 کھوپڑیاں نہیں ہیں، یہ بڑی شاندار چیزیں ہیں۔ کیا مطلب، ایک کھوپڑی میرے باپ کی ہے، یہ تیرے باپ کی کھوپڑی ہے۔ دیکھ مرنے کے بعد اس پہ غربت کی ٹوپی نہ رہی، اس پہ حکومت کا تاج نہ رہا۔ جب زندہ تھے تو بڑا فرق تھا، مر گئے۔ ہارون کتنے ملتے جلتے ہیں یہ ایک دوسرے سے۔ نے فرمایا یہ اسلام نے اس طرح کہا غربت کوئی چیز نہیں۔ نبی کی محفل میں مسجد میں سب بیٹھے رہتے تھے، ایک وائٹ کالر صاحب مالدار بیٹھے، ایک غریب آ کے پہلو میں بیٹھ گیا، بیچارہ لیبر کلاس کا، پھٹے ہوئے، پسینہ تو آتا ہی رہتا ہے، عرب میں کوئی بات ہی نہیں ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا، اس نے کھسک گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم پیچھے کیوں گھس گئے؟ تو حضور پسینہ میل، تجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس کے پہلو میں بیٹھ جانے کی بنا پر تیری دولت بہ کے ادھر نہیں چلی جائے گی، یا اس کی غربت اڑ کے تیری طرف نہیں چلی جائے گی؟ تو اپنے اس برادر مومن سے معافی مانگ کے اس نے غربت کی بنا پر تیری توہین کی۔ اب یہ دولت مند شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھے آدھی دولت دے رہا ہوں، میری آدھی دولت لے لے، مجھے معاف کر دے۔ یہ غریب بھی نبی کی بزم کا بیٹھا ہوا ٹرینڈ صحابی تھا، میں گئے جو دولت کچھ دیر پہلے میرے نبی کو ناراض کر چکی، اس دولت کو میں لے لوں، میرے پاس رکھ، معاف کر دیا جا۔ یہ تھی وہ نبی کی سوسائٹی جو نبی نے تیار کی تھی کہ غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسانیت کی غربت کی بنا پر توہین کی جائے اور 2 کلاس بنائی جائے۔ انسانوں کے اندر 2 کلاس، وہ دولت جو مٹنے والی ہے اور وہ غربت جو کرمٹ لینے والی ہے۔ نہ جانے کب یہ غریب دولت مند ہو جائے اور دولت کب نہ جانے فقر و فاقے کی شکار بن جائے۔ لہذا جس کا کوئی اعتبار نہ ہو اس کو معیار شرافت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اسلام میں غربت کا تصور تھا کہ تمہارے پاس ذہن ہے، کوالٹی۔ اسلام نے ایک نئی بات کہی، دنیا میں چھوٹی۔ اسلام کہتا ہے کہ لہ الملک، یہ زمین، چاند، ستارے، آسمان، یونیورسل سسٹم، یہ میرا ہے، تمہارا یا کچھ نہیں۔ اس زمین پہ تم رہتے ہو، جو زمین میری ملکیت ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ پانی میرا، رزق میرا، ہوا میری، سورج میرا، گرمی میری، حیات میری، سب کچھ میرا۔ تم یہاں کیا؟
تمہاری اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ہاں مگر تم کو ہم رائٹ دیتے ہیں جینے کا، جینے کے لائق چیزیں لے لو، باقی بچے تو وہ تمہاری نہیں ہے. تم اس کی امین ہو، ٹرسٹی ہو اس نعمت کے. کھاؤ، ہم کھانے کو منع نہیں کرتے، جو بچ رہے تم اس کی امین ٹرسٹی ہو. پیسہ استعمال کرو، جو بھی تم اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس بنا سکتے ہو اٹس اوکے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. جو بھی معیار زندگی ہے، جو زندگی کا لیول تم بنانا چاہتے ہو وہ بنا لو. ہاں تمہیں اختیار ہے کہ اسٹیٹس کو بڑا کرو، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ فضول خرچی کرو. معیار سے رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو. ہم یہ نہیں کہتے کہ گھٹیا پہنو، خوب مزیدار کھلاؤ. اسلام کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو مزیدار چیزیں کھلانا ثواب ہے. انہیں اچھا لباس پہناؤ، اچھے مکان میں رہو، اچھی سواری ہو. اسلام اسٹینڈرڈ کو منع نہیں کرتا. لیکن جو دولت بچ رہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری کسٹڈی میں، تم اس کے مالک نہیں ہو. اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں تمہیں حق کے ملکیت حاصل نہیں ہے، حق کے تصرف حاصل ہے. You are not master of the property. You can use it according to your desire and wants. یہ اسلام کا قانون. جو بچ رہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم دو. My God, my اللہ جب ہمیں دلوا رہا ہے غریبوں کو تو خود دے دے. ہم سے کیوں؟ تم یہی بات نہیں سمجھ پائے کہ میں چاہتا ہوں جو میری کوالٹی ہے وہ کوالٹی تم ایڈپٹ کرو. دیتا میں ہوں، میری ہوئی دولت ذرا دے تو دو. نہیں سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ ہاں سنیے. کوئی فقیر آتا ہے، ہم اپنے چھوٹے بچے سے، پوتے سے یا نواسے سے کہتے ہیں بیٹا یہ 5 روپے جا کے فقیر کو دے دو. اگر وہ بچہ پوچھنے لگے دادا آپ کیوں نہیں دیتے جو مجھ سے بلا رہے ہو، یہ ایک تمنا ہوتی ہے ماں باپ کی کہ وہ دیا کرے تو اس کے بچے اس کے ذریعے دیا کریں تاکہ وہ محفوظ رہیں. دیا کا ثواب بچوں کو ملے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. یہ ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر دھرم میں ہے. میں نے اپنے ہندو دوستوں کو بھی دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ لو مانگنے آیا اسے دے دو. جب ہم اپنے بچوں سے خیرات دلوا کے خوش ہوتے ہیں تو کیا خدا اپنے بندوں سے غیروں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا کہ جو کوالٹی میری تھی میں چاہتا ہوں میرے بندے وہی کوالٹی بنائے. وہ سخی ہے، وہ ہمیں سخی دیکھنا چاہتا ہے. وہ کریم ہے، وہ ہمیں کریم بنانا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے، ہم سے وہ رحم کرنا چاہتا ہے. وہ ستار عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی غیروں کے عیب چھپاؤں. یہی ہے اخلاق، یہی ہے ایتھکس، یہی اسلامی کلچر کہ جو کوالٹی اللہ کی ہے ہم ان کوالٹیز کو، کریکٹر کو ایڈپٹ کر لیں تاکہ ہم اس کی صفتوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں. یہی اخلاق حسنہ ہے. اسلام نے 2 لفظ یوز کیے ہیں، خلق، خلق. خلق بیوٹی آف مائی فزیکل باڈی، یہ ہے خلق، کریٹڈ بائی اللہ. خلق کہتے ہیں ظاہری حسن کو، خلق کہتے ہیں آتما کی سندرتا کو، من کی خوبی، روح کا حسن خلق ہے. اسی سے اخلاق بنا ہے، ایتھکس. یہ ہے اسلام کی بیس کہ ہمارے جتنے بھی اخلاق ہیں، ہمارے ایتھکس ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ کی کوالٹیز کے اوپر. قرآن مجید میں جو 99 نام ہیں اللہ کے، ستار ہے، غفار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، یہ سب یہ وہ ہیں کہ جو ہمارا سلیبس ہے، ہمارا کورس ہے. وہ ستار عیبوں کو چھپاتا ہے،
ہم بھی عیبوں کو چھپائیں؟ اس لیے اسلام میں غیبت حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی زندگی کی نعمتوں سے محروم ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، خدا ہمیں دیتا ہے، کیا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے؟ آسمان سے کوئی آکاش وانی آتی ہے کہ دیکھو میں بمبئی میں اس غریب آدمی کو آج سے جاب دلوا رہا ہوں؟ کوئی آواز؟ اتنی خاموشی سے قدرت دیتی ہے کہ جھولی بھر دیتی ہے، آواز نہیں آتی۔ اسلام کہتا ہے کہ اس ہاتھ سے دو اور اس کو خبر نہ ہو۔ اندھیرا چھا جاتا، رات کی تاریکی پھیل جاتی، خود یتیموں کا دروازہ کھٹکھٹاتا، یتیموں کو بھوک کہاں آتی ہے اور بیواؤں کو نیند کہاں آتی ہے؟ بچے دروازہ کھولتے، کوئی ہاتھ آگے بڑھتا، روٹیاں دے کے چلا جاتا ہے۔ برسوں ایسا ہوتا نا، روٹیوں کو دیکھتے تھے، دینے والے کو نہیں دیکھتے تھے۔ جب علی شہید ہو گئے اور 3 دن تک کوئی نہیں پہنچا، تب یتیموں کو پتہ چلا کہ وہ کون تھا جو دے جاتا تھا۔ یہ تھا کہ سوسائٹی میں کسی کو محروم نہ رہنے دو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا 2.5%، سال میں جو بچ رہے اس کا حکم دیا خمس، بچت کا 5واں حصہ، سونا چاندی گیہوں جو بھی تمہارے پاس بچ رہے اس میں غریبوں کا حصہ ہے، للسائل والمحروم۔ اس میں حق ہے سائل کا، بیگر کے جو مانگے۔ کیا بات کہی ہے قرآن نے، للسائل والمحروم، اس میں حق ہے مانگنے والے کا۔ اگلا لفظ محروم، جو ضرورت تو رکھتا ہو، شرم کی بنا پر ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، یہ ہے محروم۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو مانگے اس کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتا ان کے چہروں سے پڑھو کہ کس پہ غربت کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ طلب کو زبان پہ نہ آنے دو، درہم کو ہاتھوں سے نکل جانے دو۔ یہ تھا زندگی کا احترام، یہ تھی زندگی کی رسپیکٹ، کہ اگر کوئی دولت کی بنا پر کوئی کمزور ہے تو سوسائٹی میں اس کو کمزور نہ ہونے دو، ایک سطح پہ لے آؤ۔ اسلام کا حکم تھا۔ جناب اسد ایک بہت بڑے اس خاندان کے بزرگ گزرے ہیں، علی کے نانا، انہوں نے اپنے خاندان میں تقریر کر کے یہی کہا تھا کہ جو تمہاری بچی ہوئی دولت ہے، فاضل دولت، اپنے خاندان کے غریبوں کو دو۔ اب اگلا جملہ سنیے، کہتے ہیں اسد کہ جب خاندان کے غریبوں کو دو گے تو یہ تمہاری دولت کے محافظ ہوں گے، بچانے والے، تمہاری نسلوں کو بچائیں گے، تمہاری بیٹیوں کے لیے شوہر اور تمہارے بیٹوں کے لیے بیٹیاں مہیا کریں گے، چونکہ تمہارے خاندان کے۔ تو خاندان کو گرنے مت دو، ورنہ بیٹوں کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا، تمہاری دھن کا کیا ہوگا؟ یہ لٹ جائے گا یا کمیونزم کی طرح بڑھ جائے گا۔ جب غریب کو یہ سمجھیں گے کہ یہ دولت مالک تو کچھ استعمال نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، تو پھر کوئی ڈاکو نہیں بنے گا، اس دولت کا محافظ بنے گا کہ اس دولت کے مالک ہم ہیں۔ وما علینا الا